آپ نے کسی بھی دہشت گرد کی زندگی کو پڑھنا ہو کہ پہلے ہتھیار اٹھایا تب کیا محرکات ہوں گے، دشمن کے ہاتھوں میں کس طرح استعمال ہوئے، کیسے ذہن سازی ہوئی، بہرحال پھر بعد میں احساس ہوا، اور احساس ہونے تک جو ایک سفر تھا جس کی وجہ سے بہت سی ظاہری باتیں پریشانیاں، جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی سامنا کرنا پڑا، ریاست سے آپ نے دشمنی کا ثبوت دیا، دشمن کے ہاتھوں میں آپ استعمال ہوئے، پھر ایک پچھتاوے والا ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ جب پچھتاوا ہوتا ہے۔ میں نے بنگل زئی صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا کچھ دن پہلے، تو ان سے میں نے سارے سوال پوچھے تھے، اور عام ناظرین کے لیے باقاعدہ ایک خبر ہوتی ہے کہ کیسے ان کو احساس ہوا، وہ لمحہ کب آیا، اس کے بعد پھر تب تک کا جو ایک سفر ہوتا ہے، وہ پشیمانی تک جب آپ آتے ہو، پتہ نہیں کیا وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ ریئلائز کرتے ہو۔ لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ کہ ریاست کا دل بھی کتنا بڑا ہے نا، کہ ہم صحیح کہتے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، کہ ریاست نے بھی وارم ویلکم کیا۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک فریم ورک میں تین جو اس کے پہلو ہیں جو بہت اہم ہیں قومی سلامتی کے لیے یا انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے، اس کی جو سیاسی سگنیفیکنس ہے اور سماجی سگنیفیکنس ہے۔ قومی سلامتی کے حوالے سے جس طرح کہا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر دو لیولز پہ بات کی جائے، آپ جانتی ہیں اور ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ جناب کچھ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کے ٹھکانے کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، جو کہ ایٹ کنسیپچول لیول ٹیکٹیکل یا ایٹ موسٹ ایک آپریشنل اچیومنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک سرکردہ دہشت گرد تنظیم کے لیڈر کو اس کے دل کو تبدیل کر دیا، اس کی سوچ کو تبدیل کر دیا، اس کے لوگوں کا کیا نظریہ بدل دیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک لیول پہ انٹیلیجنس آپریشن میں ایک اسٹریٹجک کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ یہ کامیابی آپ نے اس کو ڈسٹروائے کرنے کے بجائے آپ نے اس کا دل بدل دیا، اس کی سوچ بدل دی۔ یہ زیادہ مشکل، صبر آزما اور بڑی کامیابی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس طرح کہا گیا کہ یہ ایک بڑا صبر آزما، پیچیدہ، کوورٹ گلوبل آپریشن تھا، جس کے نتیجے میں ان کی سوچ اور دل کو میں تبدیلی آئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور اوبیسلی اس میں جو ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI، اس کا بڑا پری ایمیننٹ رول ہے، اور ان کی کیپیسٹی، ان کا وزڈم، ان کا انفلوئنس اور ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے۔ اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، میں بلکہ ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ موساد دنیا میں ایک بڑی مشہور انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ اپنے ٹارگٹس کو یا ایڈورسریز کو پوری دنیا میں ٹریک ڈاؤن کرتی ہے، بڑا پیشنٹلی، کوورٹلی اور نیوٹرلائز کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے اس سے ایک سپیریئر کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کی، ہم نے اس کو نیوٹرلائز نہیں کیا، ہم نے اس کو اس کی سوچ اور دل بدل کے اس کو ایک مثال، ایک پازیٹیو ایگزامپل بنایا ہر اس پاکستانی نوجوان کے لیے جس کو کسی بھی قسم کا کوئی گریونس ہے ریاست سے، پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کی سیاسی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کا کوئی دہشت گرد رہنما اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ہتھیار پھینکتا ہے، ندامت کا احساس کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تشدد کے ذریعے سے بلوچ محرومیوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، بلکہ سیاسی دھارے میں شامل ہو کے سیاسی اور پرامن انداز میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا آپ کا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے، تو یہ ایک طرح سے آپ کے سیاسی نظام کو مستحکم بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کا بلوچوں کی جانب سے ایک ثبوت بھی ہے۔ اور تیسری بات جو سماجی میں سمجھتا ہوں میڈم کوئکلی جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ہتھیار اٹھانے کی غلطی کرتے ہیں ان اور بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور انتشار اور تشدد کرتے ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر میں کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ 9 مئی کو کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئٹہ اور گوادر میں کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ چینیوں کے خلاف کرنے کے لیے، ان سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کا دل اور دماغ بڑا ہے۔ اگر آپ گھر کا جو صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو آپ کو ویلکم کرنے کی ریاست کے اندر ہمت، صلاحیت اور استقامت موجود ہے۔ لیکن اگر آپ ریاست کو کنفرنٹ کریں گے، ڈسٹرائے کریں گے اور اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ریاست آپ کو معاف بھی نہیں کرے گی اور آپ اپنے اہداف کو اچیو بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔